اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد خوشنود عالم دارالعلوم غریب نواز پریاگراج جماعت رابعہ کے بچوں سے مخاطب ہوں اور نور الانوار کا درس چل رہا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں وَإِنَّمَا اُطْلِقَ النَّظْمُ مَكَانَ اللَّفْظِ رِعَايَةً لِلْأَدَبِ لِأَنَّ النَّظْمَ فِي اللُّغَةِ جَمْعُ اللُّؤْلُؤِ فِي السِّلْكِ واللفظ هو الرمي وإن كان النظم يطلق في العرف على الشعر أيضا وينبغي أن يعلم أن النظم إشارة إلى الكلام اللفظي والمعنى إلى الكلام النفسي ولكن المعنى الذي هو ترجمة النظم حادث كالنظم لأنه عبارة عن قصة يوسف وإخوته وعن فرعون وغرقه مثلا وكل ذلك حادث ثم هو دال على امر الله تعالى ونهيه وحكمه وخبره وهو قديم بلا ريب عندنا فتنبه له۔ یعنی ماتن نے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے لفظ کی جگہ نظم کا استعمال کیا ہے، کیونکہ نظم لغت میں لڑی میں موتی پیرونے کے معنی میں آتا ہے اور لفظ کے معنی پھینکنے کے ہیں، اگرچہ نظم عرف میں شعر پر بھی بولا جاتا ہے، اور یہ جان لینا مناسب ہے کہ نظم سے کلام لفظی کی طرف اور معنی سے کلام نفسی کی طرف اشارہ ہے، لیکن وہ معنی جو نظم کا ترجمہ ہیں نظم کی طرح حادث ہیں، کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام اور برادران یوسف اور فرعون اور اس کے غرق کے قصوں کا نام ہے اور یہ سب حادث ہیں۔ پھر نظم قرآنی اللہ تعالیٰ کے امر و نہی اور اس کے حکم اور خبر پر دلالت کرنے والا ہے، اور یہ ہمارے نزدیک بلا شبہ قدیم ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لو۔ یہاں پر یہ عبارت کا ترجمہ ہوا، اس میں کلام نفسی اور کلام لفظی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماتن نے فرمایا کہ نظم اور معنی دونوں کا نام قرآن ہے، تو اس کو شارح نے سمجھایا کہ ماتن نے لفظ اور معنی کیوں نہیں بولے، لفظ کی جگہ نظم کیوں بولے؟ تو اس کا جواب شارح نے دیا کہ یہ فرط ادب کی وجہ سے ہے، کیونکہ لفظ کے لفظی معنی ہے پھینکنا اور نظم کے معنی ہے لڑی میں موتی پیرونا، تو چونکہ نظم کا معنی اچھا ہوتا ہے لفظی معنی اور لفظ کا معنی پھینکنے کا ہے، اس لیے ادباً قرآن کے لفظ کو نظم سے تعبیر کیا، اگرچہ عرف میں شعر کو بھی نظم بولا جاتا ہے، لیکن یہاں شعر مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پر قرآن پاک کے الفاظ مراد ہیں۔ دوسرا مسئلہ جو شارح نے بیان فرمایا کلام لفظی اور کلام نفسی کا مطلب بیان فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام نفسی سے مراد وہ صفت قدیمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور سکوت اور گونگے پن کے منافی ہے، اس پر کلام لفظی دلالت عقلیہ کے طور پر دلالت کرتا ہے۔ یہ خیال رہے کہ لفظ معنی دو معنی پر بولا جاتا ہے، ایک کلام نفسی اور ایک لفظ کا ترجمہ، یعنی کلام نفسی کو بھی معنی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے اور لفظ کے ترجمہ پر بھی معنی کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن وہ معنی جس سے کلام نفسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے ہمارے نزدیک قدیم ہے، کیونکہ کلام نفسی اللہ کی صفت ہے، تو ہمارے نزدیک تمام صفات باری تعالیٰ قدیم ہیں، اگرچہ بعض گمراہ فرقے مثلا معتزلہ وغیرہ صفات باری کے حادث ہونے کے قائل ہیں، اور وہ معنی جو لفظ کا ترجمہ ہے وہ اسی طرح حادث ہیں جس طرح نظم اور کلام لفظی حادث ہیں، کیونکہ ترجمہ لفظ مثلا یوسف علیہ السلام، برادران یوسف، فرعون اور اس کے غرق کے
ہونے کے قصوں اور ان جیسے بہت سے دوسرے قصوں پر مشتمل مضامین ہیں، اور یہ تمام کے تمام حادث ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ لفظ کا ترجمہ بھی لفظ کی طرح حادث ہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ نظم قرآنی اللہ کے امر و نہی، حکم و خبر پر دلالت کرتا ہے، اور یہ سب امور ہمارے نزدیک قدیم ہیں، یعنی نظم قرآنی اللہ کے جس امر و نہی وغیرہ کی نشاندہی کرتا ہے وہ امر و نہی وغیرہ قدیم ہیں، جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے۔ بات رابعہ کے بچوں سے مخاطب ہوں اور نور الانوار کا درس چل رہا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُعْرَفُ أَحْكَامُ الشَّرْعِ بِمَعْرِفَةِ أَقْسَامِهِمَا۔ اس عبارت کی شرح میں شیخ احمد عرف مولا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شروع فی تقسیماتہ انما تعرف احکام الشرع من الحلال والحرام بمعرفت تقسیمات النظم والمعنی فالاقسام بمعنى التقسیمات لأن ها هنا تقسیمات متعددة وتحت كل تقسیم اقسام لا ان الكل اقسام متباینة بنفسها بل تجتمع اقسام تقسیم مع اقسام تقسیم آخر وإنما قال اقسامهما ولم يقل اقسامه تنبیہا علی ان منشأ التقسیم هو النظم والمعنى جميعا وبعضهم على ان التقسیمات الثلاثة الاول للنظم والرابع للمعنى وبعضهم على ان الدلالة والاقتضاء للمعنى والبواقي للنظم والأصح أنه في كل قسم يراعى النظم مع دلالته على المعنى۔ یعنی نظم اور معنی کے اقسام کی معرفت سے احکام شرع کی معرفت ہوتی ہے۔ یہاں سے نظم دال علی المعنی کی تقسیمات شروع ہو رہی ہے، یعنی حلال و حرام احکام شرع کی معرفت نظم اور معنی کی تقسیمات کی معرفت سے ہوتی ہے۔ پس اقسام تقسیمات کے معنی میں ہیں، کیونکہ یہاں چند تقسیمات ہیں اور ہر تقسیم کے تحت کئی قسمیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ ساری قسمیں متباین بذاتها ہوں، بلکہ ایک تقسیم کی قسمیں دوسری تقسیم کے اقسام کے تحت جمع ہو جاتی ہیں۔ اور مصنف نے اقسامہما کہا اور اقسامہ نہیں کہا تاکہ اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ تقسیم کا منشا نظم اور معنی کا مجموعہ ہے۔ چنانچہ بعض حضرات اس بات پر قائل ہیں کہ پہلی تین تقسیمیں نظم کی ہیں اور چوتھی تقسیم معنی کی ہے، اور بعض اس پر قائم ہیں کہ دلالت اور اقتضاء المعنی کی قسمیں ہیں اور باقی نظم کی، اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ ہر قسم نظم اس طرح ملحوظ ہے کہ وہ معنی پر بھی دلالت کرے۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا اور اس میں چند باتیں سمجھنی ہیں کہ مصنف نظم اور معنی یعنی قرآن کی چار تقسیمات بیان کی ہیں۔ چنانچہ پہلی تقسیم کے تحت چار قسمیں ہیں، خاص، عام، مشترک، مؤول۔ دوسری تقسیم کے تحت بھی چار قسمیں ہیں، ظاہر، نصب، مفسر، محکم۔ چار ان کے متقابلات ہیں، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ۔ تیسری تقسیم کے تحت بھی چار قسمیں ہیں، حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ۔ چوتھی تقسیم کے تحت بھی چار قسمیں ہیں، استدلال بعبارۃ النص، استدلال باشارۃ النص، استدلال بدلالۃ النص، استدلال باقتضاء النص۔ کل مل کر یہ 20 قسمیں ہوئیں، لیکن یہ تمام اقسام باہم متباین اور متخالف نہیں ہیں، بلکہ ایک تقسیم کے اقسام دوسری تقسیم کے اقسام کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ مثلاً خاص حقیقت کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، اور یہ ایسا ہے جیسے ایک تقسیم کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، معرب، مبنی، اور دوسری تقسیم کے اعتبار سے بھی دو قسمیں ہیں، معرفہ، نکرہ، تو معرب معرفہ اور نکرہ کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ پس متن میں اقسام سے مراد تقسیمات ہیں، اور عبارت کا مطلب یہ ہے کہ حلال و حرام وغیرہ وہ احکام جو قرآن سے ثابت ہیں، ان کی معرفت چونکہ نظم اور معنی کی تقسیمات کی معرفت پر موقوف ہے، اس لیے سب سے پہلے ان تقسیمات کی تعریف ضروری ہے،
چنانچہ مصنف نے پہلے مذکورہ تقسیمات کی تعریف ذکر کریں گے، پھر احکام شرع بیان فرمائیں گے۔ رہا یہ سوال کہ مصنف نے اقسامہما تثنیہ کی ضمیر کے ساتھ کیوں ذکر فرمایا، واحد کی ضمیر کے ساتھ اقسامہ کیوں ذکر نہیں کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اقسامہما اس لیے ذکر کیا تاکہ اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ مقسم نظم اور معنی دونوں کا مجموعہ ہے، نہ فقط نظم مقسم ہے اور نہ فقط معنی۔ چنانچہ بعض علماء اصول اس بات کے قائل ہیں کہ اول کی 3 تقسیمات مقسم فقط نظم ہے اور چوتھی تقسیم کا مقسم فقط معنی ہے، اور بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ 20 اقسام میں سے فقط 2 قسمیں یعنی دلالت النص اور اقتضاء النص معنی کی ہیں اور باقی تمام نظم کی، لیکن بقول شارح ہر قسم میں نظم اس طرح ملحوظ ہے کہ وہ معنی پر بھی دلالت کرے۔